اور وہ ایک طرف ملت اسلامیہ کے وہ جوان تھے کہ جن کی جوانیاں پاکیزگی کے اندر گزری، طہارت میں گزری، اور جن کی صبح بھی عشق رسول میں گزرتی تھی، جن کی راتیں بھی عشق رسول میں گزرتی تھی، جو دن کو حالت روزہ میں رہتے تھے اور راتوں کو اللہ اللہ کا ورد کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب یہودوں نے دیکھا کہ 18 سال کا وہ جوان صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، وہ محمد بن قاسم جو کم عمر جوان تھا جس نے ہندوستان برِ صغیر پاک و ہند میں آ کر اس سندھ جیسے عظیم جو ہے وہ وادی کو فتح کر کے اسلام کا قلعہ بنایا، پھر اس جوانوں کی بات سلطان محمود غزنوی کو جب لوگوں نے دیکھا، جب ٹیپو سلطان کو دیکھا، بڑے بڑے جب ہمارے ملت اسلامیہ کے مجاہدین کی جانب جب لوگوں کی نگاہیں پڑی تو یہودی سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو اقبال سے پوچھا گیا تو اقبال نے کہا اگر تم ان طاقتوں کو مارنا چاہتے ہو، ان لوگوں کو تم اگر ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہو، اس قوت کو ڈسکرج کرنا چاہتے ہو، یہ بمپوں سے ہارنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ٹینکوں کے نشانوں سے دبنے والی قوم نہیں ہے۔ اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ آج ان لوگوں نے ہمارے شاہر مشرق حکیم الامت کا یہ شعر جب دیکھا تو انہوں نے کہا واقعیتاً اس قوم کو مارنا ہے، اور یہ آج ہم اس جلو موڑ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ راوی کا یہ جو پل ہے یہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے جوانوں نے اس ملت اسلامیہ اور اسلام کے نام پہ ملنے والے اس ملک کی خاطر ٹینکوں کے آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ لٹا کر اور اپنی جانوں کو اسلام کے نام پہ قربان کر کے بتا دیا کہ شاعر مشرق حکیم الامت نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا کہ یہ قوم ڈرنے والی نہیں، یہ قوم جان دینے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ ارے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ بننے والا ملک ہو اس کے لیے یہ جانیں لٹا دیتے ہیں، اور پھر جہاں بات ہو میرے مصطفیٰ کے ذات کی، جہاں بات ہو عشق رسول کی، جہاں بات ہو رب کے دین کی، اس کے لیے تو ایک جان نہیں کروڑوں جانیں ہوں تو یہ لٹا کر اور پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے۔ اب یہ سارا ایک فلسفہ آپ کے سامنے جو پیش کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، جب انہوں نے دیکھا تاریخیں پڑھی انہوں نے کہا اچھا اس قوم کو مارنا ہے، اور ایک تجزیے کے مطابق اس وقت یہ جو گیمنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے 750 ارب ملین ڈالر گیموں سے اہل یہود پیسے کما رہا ہے، اور یہ ایک پری پلان ہے کہ ہماری قوم کو کبھی پب جی کے پیچھے لگا دیا، ہماری قوم کو ٹک ٹاک کے پیچھے لگا دیا، ہماری قوم کو سنیکس پہ لگا دیا، ہماری قوم کے وہ قوم جس کی ہاتھوں میں قرآن تھا، وہ قوم جس کے اکابرین کے ہاتھوں میں تلواریں ہوا کرتی تھی، وہ قوم جو چلتے تھے تو ان کی چال چلن سے اسلام کا لبادہ نظر آتا تھا، وہ قوم جب بولتی تھی تو اسلام ان کی زبانوں سے جو ہے وہ نظر آتا تھا، ان کی نگاہوں سے اسلام نظر آتا تھا۔ آج اس قوم کی جانب دیکھو، آج تو حالات یہ بن چکے ہیں کہ اگر گلی سے ایک انسان چل رہا ہے نا مسلمان ہو، آج کے مسلمانوں کا جو حال ہے، مسلمان ہونا تو کجا ہے ایک طرف، آج کل تو ہمارے مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق ہی پتہ نہیں چلتا۔ ہماری بیٹیوں کو دیکھو اس طرح کے لباس میں جا رہی ہوں، اگر ان کے بال لمبے نہ ہوں تو دور سے دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا یہ مر جا رہا ہے کہ عورت۔ اور آج ہمارے مردوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بالوں میں، ان کے کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں اور ان کے بازوؤں پہ جو ہے وہ کڑے، اور یوں یہ زلفیں تو ہم نے بھی رکھی ہیں لیکن ہم نے رسول اللہ کی سنت سمجھ کے رکھی ہیں۔ لوگوں نے بال بنا کے اور وہ جوڑا، حالانکہ اسلام میں تو عورت کو بھی اس طرح کرنا منع ہے۔ رسول اللہ السلام میں قرب قیامت میں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کی جو ہے وہ بال اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم دیا، اور آقا علیہ السلام نے اس عمل کو جو ہے وہ صحیح عمل نہیں تصور کیا، لیکن آج ہمارے مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ اب اس دور میں جو تقاضا تھا وہ تقاضا یہ تھا کہ اس ملت اسلامیہ کے بچوں کو، اور آج اگر آپ سرچ کریں گوگل پہ، انٹرنیٹ پہ، جو اہل یہود ہیں ان کے بچوں کے ہاتھوں میں گن ہے، وہ گیمنگ کھیلتے ہیں تو گنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان نے ان کے ہمارے ذہنوں میں ہوس پرستی کو بھر دیا، ہمارے ذہنوں میں پیسے اور لالچ۔ آج ہمارا 8 سال کا بچوں سے پوچھو کیا کرنا ہے،
کہتے یار پیسے کمانے. آج ڈگری محض پیسے کے لیے ہو چکی ہے. آج علم برائے علم نہیں ہے. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے میرا نام بن جائے, میرے پاس شہرت آ جائے, میرے پاس پیسہ آ جائے.